الحمدللہ الذی ابدل الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ دیا جانے کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کبھی یہ ہو نہیں سکتا وطن پر آنچ آ جائے، ہم اپنی جان ہتھیلی پر لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہند کو ناز ہے جس کے وہ نشانی ہم ہیں، تاج محل لال قلعہ کے یہاں بانی ہم ہیں۔ آج کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن کے حصول کے لیے نہ جانے کتنی جانیں شہادت کی آماج گاہ پر قربان، کتنے لوگوں نے اپنے عزیز ترین جانوں کو قربان کیا، کتنی بیویاں بیوہ ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے لوگوں کے بڑھاپے کا سہارا ٹوٹ گیا، مگر ان تمام لوگوں نے اس کی پرواہ نہ کی کہ ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمارے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا کوئی نہ ہوگا۔ اس کی پرواہ ان لوگوں نے بالکل نہ کی، بلکہ پرواہ اگر کی تو اس کی پرواہ کی کہ ہمارا دیش، ہمارا وطن، ہمارا ملک انگریز ظالموں کے چنگل میں دبا ہوا ہے۔ اگر وہ آج نہ نکالا گیا، اگر آج اس سے آزادی حاصل نہ کی گئی تو یقیناً آنے والے وقت میں ہماری نسلیں جو آنے والی ہوں گی ان کو بڑی مہنگی پڑے گی یہ آزادی۔ عزیزان گرامی، عزیز طلباء، جس کی بنیاد پر ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، تمام لوگوں نے ایک ساتھ مل کر بیک آواز، بیک زبان ہو کر ایک نعرہ دیا تھا۔ وہ نعرہ یہ تھا کہ ہم اپنی جان تو دے دیں گے مگر اپنے عزیز وطن پر کسی غیر کا تسلط برداشت نہیں کریں گے۔ عزیز طلباء، آج وہی عظیم دن ہم اور آپ منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ سارا ملک ایک ساتھ مل کر آزادی کا 75 سالہ جشن منا رہا ہے۔ یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے، شادمانی کی بات ہے۔ جب انسان قید سے آزاد ہوتا ہے، جب انسان قید کی صوبتوں سے آزاد ہوتا ہے تو اسے آزادی کی قیمت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قید میں طرح طرح کی کٹھنائیاں، مصائب و آلام اور تمام طرح کی پریشانیوں سے وہ دوچار ہوتا ہے۔
جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور آب و ہوا اگر آزاد ہو، ہوا آزاد ہو، زمین آزاد ہو، گھر آزاد ہو، یہاں تک کہ خود انسان آزاد ہو، تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آج ہم اور آپ محبت کے ساتھ ہندوستان کی آزادی کے 75 سالہ جشن میں شامل ہیں۔ پروردگار عالم جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ملک کو اسی طرح پھولتا پھلتا رکھے، اور پروردگار عالم ہمارے ملک کو حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے اور شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آج 15 اگست کا دن ہے۔ اسی 15 اگست کو 1947 میں ہمارا دیش انگریزی چنگل سے آزاد ہوا تھا۔ انگریزی سامراجیوں کے احاطے سے ہمارا دیش نکلا تھا۔ اسی کی خوشی میں ہم اور آپ یہ جشن منا رہے ہیں۔ اس آزادی کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے جگہ جگہ پر قربانیاں دی۔ 1857 سے لے کر 1947 تک اتنی قربانیاں دی گئی، اتنے خون بہائے گئے کہ اس کو احاطے شمار میں کرنا قریب ناممکن ہے۔ یاد کیجئے 1857 کے 11 دسمبر کو جب پٹنہ کی سرزمین پر جناب مولانا عبداللہ راز بنکوی نے انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، اور 11 دسمبر 1857 میں انگریزی حکومت کے خلاف علامہ راز بنکوی علیہ رحمت و رضوان نے بغاوت کا پرچم بلند کیا تھا۔ انگریزوں نے انعام رکھا تھا مولانا راز بنکوی پر کہ جہاں اسے دیکھو، جہاں اس مولانا کو دیکھو، یہ تو بڑا فتین معلوم ہوتا ہے، اس کو اگر آزاد رکھا گیا، اس کو اگر باہر چھوڑ دیا گیا تو آنے والے وقت میں یہ ہماری یہ مسائل علام کھڑے کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، انگریزی حکومت کے گورنروں نے، انگریزی حکومت کے افسروں نے علامہ راز بنکوی علیہ رحمت و رضوان پر طرح طرح کے انعام گھوشت کیے، طرح طرح کے انعام بٹھائے کہ مولانا راز بنکوی کو اگر کوئی مار کر لائے گا یا زندہ پکڑ کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، علامہ راز بنکوی علیہ رحمت و رضوان شیر نر کی طرح دہاڑتے رہے، جہاں موقع ملتا انگریزی فوجیوں پر جو ہے وہ شب خون مارتے، لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب انگریزوں کا جینا دوبر ہو گیا، اس کے بعد انگریزی حکومت کے تمام تر افسروں نے ایک پلاننگ کی، ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کا نتیجہ یہ نکلا راز بنکوی علیہ رحمت و رضوان کو رات کے اندھیرے میں صداقت آشرم کے آس پاس کے علاقے میں گھیرا جائے، کیونکہ وہاں تک کتاب تعلیم وہ کرتے ہیں، بچوں کو علم پڑھاتے ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اگر ان کو پکڑنا ہے تو صداقت آشرم کے باہر آس پاس اس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ دن میں علامہ راز بنکوی علیہ رحمت و رضوان ادھر ادھر رہتے، رات کو بچوں کو تعلیم دیتے۔ اچانک معاملہ ایسا ہوا، چاروں جانب سے جب علامہ راز بنکوی علیہ رحمت و رضوان بچوں کو تعلیم دے رہے تھے، اسی مابین انگریزی فوجیوں کا 1100 افراد پر مشتمل ایک دستہ آپ کو گھیر لیتا ہے، اور تمام تاریخیں شاہد ہیں، لوگ کہتے ہیں، مورخ لکھتے ہیں کہ انگریزی فوجیوں نے علامہ راز بنکوی علیہ رحمت و رضوان کے سینے پر 1100 سے زیادہ گولیاں داغی تھی۔ علامہ راز بنکوی علیہ رحمت و رضوان نے کہا تھا، اے انگریزیوں، اے انگریزی حکومت کے کتوں، سن لو، یہ تو ایک راز ہے، اگر ہزاروں راز ہو ہندوستان کی عظمت بنا جائے تو اپنی ایک جان کو ہندوستان کی چھو پر قربان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ قربانیاں ہم نے دی اس ملک کے خاطر، چاہے وہ نہرو ہوں، چاہے گاندھی جی ہوں، چاہے ابوالکلام آزاد ہوں، چاہے جو بھی ہوں، انہوں نے بڑے جتن کیے ہیں اس ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ یاد کیجیے اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل کی اس جوڑی کو، انگریزی حکومتوں کے کتوں نے ان کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا، فیض آباد کے جیل میں آپ کو بند کر دیا گیا، فیض آباد کی جیل میں آپ کو بند کر دیا گیا۔ انگریزی
حکومت نے آپ سے پوچھا کہ اشفاق اللہ خان بتاؤ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ آپ کو تو پھانسی کی سزا آپ کے لیے تجویز کر دی گئی ہے، آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ عزیزان گرامی، قربان جائیے اس مادر وطن کے وفادار سپاہی پر۔ انہوں نے کہا تھا نادان تو مجھ سے پوچھتا ہے تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ تو مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا دے، میں ہندوستان کی عظمت کے لیے قربان۔ عزیزان گرامی، جناب اشفاق اللہ خان کو فیض آباد کی جیل میں جب ان سے آخری خواہش پوچھی گئی تمہاری خواہش بتا دو، آخری خواہش ہے کیا؟ کہا کہ ایک کام کرو، میں خط لکھنا چاہتا ہوں اپنے ماں کے نام، کاغذ قلم مہیا کرا دیا جائے۔ حکومت نے آپ کو کاغذ قلم مہیا کرایا۔ جب کاغذ قلم مہیا کرا دیا گیا، تختے دار پر آپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ جناب اشفاق اللہ خان صاحب ایک خط لکھتے ہیں اپنے ماں کے نام کہ اے میری ماں، جب تک آپ کو یہ خط ملے گا آپ کا بیٹا جنت کی سیر کر رہا ہوگا، جام شہادت نوش کر لیا ہوگا۔ میری ماں، اس وقت جب تم کو یہ خط ملے کہ مجھے پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہے، رونا نہیں، گر گڑانا نہیں، اپنے دامن مت نوچنا، بال مت نوچنا، کپڑے مت پھاڑنا، کیونکہ تم ایک بہادر سپاہی کی ماں ہو، ایک مجاہد آزادی کی ماں ہو، ایک ایسے سپوت کو تم نے پیدا کیا ہے جس نے ہندوستان کی عظمت کے لیے، ہندوستان کے وقار کے لیے، ہندوستان کی عظمت و وقار کی تحفظ کے لیے پھانسی کے پھندے کو چومنا تو گوارا کیا، مگر انہوں نے انگریزوں کے جو ہے رحم و کرم پر اپنی زندگی کو ڈالنا گوارا نہ کیا۔ عزیزان گرامی، جناب اشفاق اللہ خان کی ماں کو جب وہ خط ملا تو ماں ہوتی ہے، آنسو نکل پڑے۔ کہا کہ بیٹا اشفاق اللہ، کیا تو یہی سوچ رہا تھا کہ تمہاری ماں روئے گی، تمہاری ماں گڑ گڑائے گی، تمہاری ماں اپنے بال نوچے گی؟ بیٹا تم نے سوچ کیسے لیا تھا کہ تمہاری ماں روئے گی؟ میں نے تو اسی دن اپنے سینے پہ پتھر رکھ دیا تھا جس دن میں نے تجھے ہندوستان کے مجاہدین کے صف میں تمہارے لیے جگہ کی دعا مانگی۔ عزیزان گرامی، میں نے تمہیں ہندوستان کے لیے وقف کر دیا تھا، اب مادر وطن نے تجھے اپنے چرنوں میں قبول کر لیا ہے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ذہ نصیبی کی بات۔ تاریخ کہتی ہے کہ لگ بھگ 1.5 لاکھ سے زائد علماء کرام نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے عزیز ترین جانوں کو قربان کیا۔ آگرہ سے لے کر دلی چاندنی چوک تک کوئی تاریخ کہتی ہے کہ کوئی درخت ایسا نہ تھا جس درخت پر علماء کے کٹے ہوئے سر جو ہے نہ لٹک رہے ہوں۔ ایسے خون خرابے ہوئے، انگریزوں نے ہم پر وہ ایسے مظالم ڈھائے جس کو یاد شمار میں کرنا قریب ناممکن ہے۔ عزیزان گرامی، ہزاروں لوگوں نے بلا تفریق کے مذہب و ملت، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب والے ہوں، تمام لوگوں کا خون اس ہندوستان کی آزادی کے لیے شامل ہے، تمام لوگوں کا خون اس ہندوستان کی مٹی میں شامل ہے۔ تبھی تو ڈاکٹر راحت اندھوری نے کہا تھا سبھی کا خون ہے شامل، یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑے ہے۔ یہ ہندوستان جتنا ہندوؤں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے، جتنا سکھوں کا ہے اتنا ہی عیسائیوں کا ہے۔ ہندوستان سب کا برابر ہے، ہندوستان ہم سب کا ملک ہے۔ اسی لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم اپنے وطن کی عظمت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کریں، وقت آنے پر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں۔ ہمارے وطن کے خلاف اگر کوئی سازش کرتا ہے ہم اس کے خلاف برسرے پیکار ہوں، ہمارے وطن کے خلاف اگر کوئی آنکھیں اٹھتی ہیں تو ہم اس طاقت میں ہوں، ہمارے اندر وہ ہمت و چھمتا ہونی چاہیے کہ ہم اس کی آنکھ کو پھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے ملک کے خلاف اگر کوئی ٹیڑھی انگلی نظر کرتا ہے تو ہم اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ایسی محبت ہونی چاہیے ہمارے سینوں میں، ہمارے ملک کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سبوں کو اپنے عزیز ترین وطن پر مر مٹنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میں آپ کے سامنے دارالعلوم کے پرنسپل حضرت مولانا ارشد محمد رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی کلمات سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم۔